کیا قرآن کریم کے اندر سائنس موجود ہے؟ اس سلسلے میں خود قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کیا قرآن کریم بھی یہ بات مانتا ہے کہ اس کے اندر سائنس موجود ہے؟ یا علماء کرام ہم لوگ اپنے طور پر قرآن کریم نے اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا اور ہم خود سے قرآن کریم کے اندر بلیک ہول، بگ بینگ اور دوسرے جو سائنسی اکتشافات ہیں ان کو تلاشنے میں لگے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اس سلسلے میں ہم قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں قرآن کریم کا موقف اس سلسلے میں کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جب ہم قرآن کریم کے اندر یہ سوال لے کر کے غور کرنا شروع کرتے ہیں اور قرآن کریم کے دربار میں ہم اپنا یہ مسئلہ اور مدعا لے کر کے حاضر ہوتے ہیں کہ کیا قرآن کریم کے اندر سائنس موجود ہے، خود قرآن کریم کا اس سلسلے میں کیا کہنا ہے، تو ہمیں اس موضوع سے متعلق چند آیتیں نظر آتی ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان آیات میں سے ایک آیت کی روشنی میں اپنے سوال کا جواب تلاشنے کی، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ فصلت آیت نمبر 53 میں، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ عن قریب ہم انسانوں کو اپنی آیتیں آفاق میں دکھائیں گے اور اپنی آیتیں انسان کو خود اس کے اندر کی دنیا میں دکھائیں گے، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ انسان کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن کتاب حق ہے۔ کیا مطلب ہے اپنی آیتوں کو آفاق میں دکھانے کا؟ گویا اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانا چاہتا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے اندر جو باتیں آسمانوں، فضاؤں، ہواؤں، پہاڑوں، زمین، طبقات زمین، معدنیات وغیرہ کے بارے میں جو قرآن کی آیتوں کے اندر ہم نے باتیں بیان کی ہیں، وہ باتیں ہم انسانوں کو فضاؤں میں، ہواؤں میں، پہاڑوں میں، آسمانوں میں، زمین کے طبقات میں سائنسی اکتشافات کی شکل میں دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ایک بڑا وعدہ کر دیا کہ سنریہم، ہم ان دا فیوچر، مستقبل میں انسان کو دکھائیں گے۔ یعنی جس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اس زمانے میں جو باتیں آیتوں میں بیان ہوئیں، اللہ نے وہ باتیں لوگوں کو فضاؤں میں نہیں دکھائیں۔ فیوچر کے لیے ایک وعدہ ہوا، مستقبل کے لیے وعدہ ہوا کہ ہم مستقبل میں انسان کو آفاق میں، یعنی آفاق ہمارے باہر کی جو دنیا ہے یہ آفاق ہے، اور انسان کو خود اس کے اندر کی دنیا۔ اب جب ہم سائنسی علوم کو دیکھتے ہیں تو سائنس کے چونکہ بہت سارے فروعات ہیں، بہت سارے اس کے شعبے ہیں، تو اس میں کوزمولوجی ہے اور جیولوجی ہے، بایولوجی ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، یہ سب سائنسی علوم کے اندر آتے ہیں۔ تو اب اس میں جو کوزمولوجی ہے، علم الکونیات، اس کا تعلق کائنات سے ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت ساری آیتوں میں کائنات کے تعلق سے بیان فرمایا، آسمانوں کے تعلق سے بیان فرمایا، پہاڑوں کے تعلق سے بیان فرمایا، فضاؤں کے تعلق سے بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے تعلق سے بیان فرمایا، ایمبرولوجی، علم الجنین، کہ جب پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو وہ کیسے کیسے گرو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ بایولوجی، ہمارا جو جسم ہے اس کے تعلق سے بہت ساری باتیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ قرآن میں جو باتیں بیان ہوئی تھیں، جب قرآن نازل ہوا تو لوگوں کو وہ باتیں جو انسان کے جو جنین سے متعلق ہیں، جو امبرو سے متعلق ہیں، وہ باتیں اس ٹائم لوگوں کو نہیں دکھائی گئیں۔ جو باتیں بلیک ہول سے متعلق ہیں، وہ باتیں انسان کو اس ٹائم بلیک ہول میں نہیں دکھائی گئیں، فضا میں نہیں دکھائی گئیں۔ آج جبکہ 1450 سال قرآن کریم کے نزول کو گزر چکے ہیں، اب یہ وعدہ الحمدللہ پورا ہو رہا ہے، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا کہ قرآن میں جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں، ہم یہ باتیں انسان کو
انسان کے باہر کی دنیا آفاق میں بھی دکھائیں گے اور انسان کے اندر کی دنیا یعنی خود انسان کو اس کے اندر ہم دکھائیں گے۔ اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعدد آیات میں باتیں جو بیان ہوئی تھی ان کو انسانوں کو دکھا دیا ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے صاف پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کے اندر جو سائنسی اکتشافات ہیں کہ جن اکتشافات تک انسان اپنی ریسرچ کے ذریعے اور اپنی کوششوں کے ذریعے انسان پہنچے گا، جن حقیقتوں کی وہ کھوج کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کو پہلے بیان فرما دیا ہے۔ اور حقیقت میں جو وہ کھوج کر رہا ہے وہ اللہ کھوج کروا رہا ہے تاکہ اپنی آیت اس کو وہاں پر دکھا سکے۔ انسان کے اندر کے بارے میں جو کھوج کر رہا ہے تو اللہ اس سے وہ کھوج کروا رہا ہے اور اس کے سامنے اس حقیقت کو اجاگر کر رہا ہے تاکہ وہاں اللہ اپنی قرآن کی آیت میں جو بات بیان کی تھی اس بات کو وہاں پر دکھائے۔ بہت ساری آیتوں میں اللہ نے جو باتیں بیان فرمائی تھیں ان باتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو کائنات کے اندر اور خود انسان کو انسان کے اندر دکھایا۔ اور انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم مختلف آیات کا اپنے مختلف حلقات میں جائزہ لیں گے اور ان کی روشنی میں ہم سائنسی اکتشافات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کریمہ سے صاف واضح ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سائنس رکھی ہے اور قرآن کا خود یہ ماننا ہے کہ قرآن کے اندر سائنس موجود ہے۔ اس لیے اب ہم دوسرے حلقات میں قرآن کے اندر جو سائنسی اکتشافات اور سائنسی باتیں ہیں ان کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔